ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی شکوہ نہیں. یہ زندگی میں ہم نے موقع دیکھنا تھا. جن مولویوں نے قتل حسین کے فتوے دیے تھے ان میں سب سے بڑا قاضی شرح تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی سلیبس میں قاضی شرح کے نام کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ لکھا گیا ہے. یہ تحفہ ہے عمران حکومت کا آپ عزاداروں کے لیے. اللہ کے گھر میں علی آ. شہباز شریف صاحب پتہ نہیں پہنچ گئے ہیں واپس یا نہیں. ان سے پوچھ لو دراڑ ابھی تک باقی ہے. نہیں انہیں بڑی ہوش ہے. آپ فکر نہ کریں, آپ بالکل فکر نہ کریں. ہماری موجودہ حکومت سے گزارش ہے اہل بیت کو سلیبس میں دوبارہ شامل کیا جائے. اور میں موجودہ حکومت کو یاد دلا رہا ہوں, جب پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب کو غداری کے مقدمہ میں سزائے موت دینے کا پروگرام بن گیا تھا, پھر مرحومہ مسز کلثوم نواز شریف ہر دروازے پہ گئی کہ میرے شوہر کو موت سے بچا لیا جائے. کسی دیوانے نے کہا گلیوں میں دھکے نہ کھاؤ, لاہور میں علی کی بیٹی کا مزار ہے, وہ زندگی دینے کے گر جانتے ہیں. شہباز شریف صاحب آپ کی بھابی بی بی رقیہ بنت علی کی قبر پہ بچوں سمیت آئی تھی. یہ خیرات اسی دروازے کی ہے. ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی شکوہ نہیں, لیکن یہ شکوہ جو ہے میں بالکل اس کی حکومت میں بھی میں نے کیا تھا کہ یہ زندگی میں ہم نے موقع دیکھنا تھا. جن مولویوں نے قتل حسین کے فتوے دیے تھے ان میں سب سے بڑا قاضی شرح تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی سلیبس میں قاضی شرح کے نام کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ لکھا گیا ہے. یہ تحفہ ہے عمران حکومت کا آپ عزاداروں کے لیے. میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی کمپین کر رہا ہوں. ہم شیعہ ہیں آل محمد کے, ہمیں حکمران بھی وہی اچھا لگتا ہے جسے حسین اچھا لگتا ہے. وقت میرے پاس ہے نہیں, میں گفتگو کلوز کر رہا ہوں. دوسرا تحفہ جو ملا ہے وہ سلیبس سے اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے. یہ میرا فرض نہیں ہے, آپ سب کا فرض ہے. آپ جہاں بیٹھیں یہ بات کریں. جنگ بدر لکھی گئی ہے اس میں علی نہیں ہے. جنگ احد لکھی گئی ہے اس میں علی نہیں ہے. خندق حدیث کوئی بھی نہیں لکھی, کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے, سب نکال دیا گیا ہے. اور جنگ خندق کی جیت پتہ کیسے لکھی ہے؟ بس اچانک آندھی آئی, تیز ہوائیں چلی, موسم خراب ہوا, کافر جنگ ہار گئے. یہ کیوں نہیں بتاتے اس آندھی کا نام ابو طالب کا بیٹا علی تھا. دل دکھتا ہے خدا کی قسم جب اپنوں کے لہجے ہم دیکھتے ہیں. یہ نقصان ضیاء الحق نہیں کر سکا جو اس جانے والی حکومت نے کیا. سلیبس سے کربلا کو نکال دیا ہے, سلیبس سے میر انیس تک کے وہ کلام سلیبس میں ہوا کرتے تھے, وہ ساری چیزیں نکال کے رکھ دی گئی ہیں. خیبر لکھا ہے اس میں علی نہیں ہے. وہ خیبر کون سا ہے کہ جس میں علی نہیں ہے؟ بس بہت ہو گئے نعرے. تشریف رکھیں. بہت میں مہربانی, اب وقت نہیں رہ گیا. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں, یہی بچے کل کے جج ہیں, کل کے جسٹس ہیں, کل کے لائر, کل کے ڈاکٹر, کل کے وکیل, کل کے ایم پی ایز, ایم این ایز. یہی بچے مستقبل میں ہمارے مسلمانوں کے بچے یہی آگے آ رہے ہیں. انہوں نے آگے آنا ہے. لہٰذا میں بڑوں سے کچھ نہیں کہہ رہا. مسلمانوں کا مستقبل جو بچے ہیں, میری ان مسلمانوں سے آج کی مجلس کے حوالے سے میری آخری گزارش ہے کہ بیٹا تاریخ اسلام پڑھو. تاریخ اسلام میں ایسی عزتوں والے لوگ بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. جی مجھے موقع دیں. جہاں اکیلے موقع ملے وہاں بات کیا کریں. تاریخ اسلام میں وہ معزز لوگ, وہ مجھے بات یاد آ گئی, ماشاءاللہ سوبر چہرے بیٹھے میں. ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو لیکچر دے رہا تھا کالج میں, بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک مسلمان بچے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی, یہ ہو گئی ہے.
دو وزیرستانی پٹھان ہمارے علاقوں میں آ گئے، مغرب کا ٹائم تھا، اڈے پہ مسجد تھی، ڈرائیور کو پریشر سے روکا، اس نے بس روکی، دوڑ کے گئے مسجد میں، مغرب پڑھ کے باہر آ کے کہہ رہے تھے آپس میں وضو کے چکر میں پڑ جاتے، جماعت نکل جانی چاہیے۔ تو جس شریعت میں اتنی گنجائشیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے بچوں سے میری گزارش ہے کہ تاریخ میں وہ برگزیدہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ پہ ڈائریکٹ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڈ ہو گئے تو اور پڑھا لئیے۔ نہیں، بے شمار کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہ کیا کرو، اپنے مزاج بدلو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنی قومی مذہبی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ میری مسلمانوں کے بچوں سے یہی میرا کہنا ہے کہ اگر جمعہ بدھ کو ہو سکتا ہے، فجر کے فرض 4 ہو سکتے ہیں، تو آپ نے نمازوں میں بہت سالوں سے یہ پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم پہ بہت درود پڑھ لیا، آدم بھی منصوص من اللہ ہے، باب بشریت ہے، کبھی اچھے موڈ میں جب ہوتے ہو تو درود میں نماز میں باب آدم کو بھی راضی کر لو۔ درود اس طرح پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم۔ آدم کو معمولی ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو خلافت اللہ کی طرف سے ہے نا، اس میں پہلا خلیفہ آدم ہے، بڑے نمبر لگانے تمہیں آتے ہیں۔ رانا صاحب اللہ کی طرف سے، بخاری صاحب اللہ کی طرف سے، امیر شاہ جی، ادھر شاہ جی اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے۔ میں تجمل ہاؤس میں، بابا اجمل میرے بھائی ہیں، مالک ان کے درجات اجمل شاہ جی کے بلند فرمائے، اس خاندان کو، ان گھروں کو اللہ آباد رکھے۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے خلافت کا نظام ہے جو الہی نظام ہے، الہی نظام میں بھی خلیفے 4 ہیں، قرآنی حساب سے اللہ کے نظام کے خلیفے 4 ہیں۔ پہلا خلیفہ آدم ہے، دوسرا نبی داؤد ہے، تیسرا نبی ہارون ہے، چوتھا ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ یہ الہی خلافتیں ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سے یہ بات، تو مشورہ ہے میرا، تو جو آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، منصوص من اللہ ہے، اس آدم پہ درود پڑھو، بنا بنایا درود دے رہا ہوں، بنا بنایا، سرکار محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ یکم مئی کی سالانہ مجلس ہے، بات گہری کرنے لگا ہوں، مجمع میں سے اللہ جانے 10 بندے سمجھتے ہیں، تے سمجھ لیا کرو، ضروری نہیں توڑے مولوی تے FIR ہی ہوئے، تائیں تو انہوں سمجھ آؤں دیئے، بات باریک کرنے لگا ہوں۔ کوئی مسلمانوں کا بچہ نماز میں آل آدم پہ درود پڑھنے کی جرات کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے مولوی نے کھا جائیں گے، کہیں گے آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے یقین آ گیا نا کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔